نئے آرمی چیف مجھے اچھے لگے ہے نا ماشاءاللہ. اسمارٹ مین. آپ کی ملاقات جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوتی رہی. نئے آرمی چیف صاحب کے ساتھ 2 دفعہ ہوئی ہے. ویسے اپیرنٹ ہوتا ہے نا 2 بندوں سے مل کے آپ کو ایک فرق نظر آتا ہے پرسنالٹی میں اوور آل. نئے آرمی چیف مجھے اچھے لگے ہے نا ماشاءاللہ. اسمارٹ مین وہ نہیں اچھے بھی لگے تھنکنگ کے اعتبار سے بھی سوچ کے اعتبار سے نئے آرمی چیف مجھے اچھے لگے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسٹرس کسی وجہ سے اداروں کے درمیان کسی وجہ سے ہوا ہے تو وہ مسٹرس کو وہ بھی کم کریں گے. اور میں سیاستدانوں سے بھی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس مسٹرس کو ختم کریں. دیکھیے فوج ہمارا بہترین اثاثہ ہے. فوج نے ہمیں 30 سال 35 سال اس سیکیورٹی کے دیے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس بنانے کے اندر کے حوالے سے فوج کا ایک کشن رہا اس کے اوپر ہے. دیز آر پبلک ڈیسیشنز میڈ بائی پارلیمنٹیرینز. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا, پھر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ چلتا رہا. بٹ فوج کی ایک کور رہی کہ ہم نے نیوکلیئر ڈیٹرنس بنایا. نیوکلیئر ڈیٹرنس نے ہمیں انڈیا کی کنونشنل فورسز کی ایکسپینشن کو کاؤنٹر ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج اور عوام کا ایک گہرا تعلق ہے کرائسس میں ہر جگہ. کبھی بھی آپ اوپینین سروے کراتے تھے تو فوج کی پاپولیرٹی 80 اور 82 کی طرف رہتی تھی. پاپولیرٹی امنگ دا پیپل وہی ہونی چاہیے, وہی رہنی چاہیے. وٹ ایور آئی کین ڈو ٹو کیپ آن امپروونگ دیٹ, تو میں کوشش کرتا رہا. پاکستان کے لوگ جو ہیں فوج کے پیچھے کھڑے ہو. بالکل جناب, آنکھ بند کر کے. اب دیکھو جو بھی دہشت گردی کے واقعات آتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھ کو. میں آپ کو اپنے جذبات سے صرف یہ آگہی دے سکتا ہوں کہ کوئی بھی شہید ہو فوج کا یا پولیس کا ایک, میں ہر ایک کی فیملی کو کال کرتا ہوں. اور میں نے جو نئے چیف آئے میں نے ان سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جو جذباتی گفتگو میں سنتا ہوں وہ کبھی پبلک نہیں ہوتی, حالانکہ اسی میں اسٹرینتھ ہے. کیا سنتا ہوں میں؟ باپ ہوگا, ماں ہوگی, بیوی ہوگی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی باپ اور ماں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ اور ہے یا 2 بچے اور ہیں, ہم قربان کرنے کو تیار ہیں. اچھا یہ بات سننا جس گھر کے اندر یہ بہت بڑا جذبہ ہے, کتنا بڑا جذبہ ہے. یہ پبلک تک بات نہیں پہنچتی. تو میں ان سے ان چیزوں پر گفتگو بھی کر رہا تھا. لیکن ان کو سمجھائیں کہ یہ انتقامی کارروائیاں وہ میں عازم ہوتی, میں آپ کو پتا گرفتار ہو گیا پچھلے دنوں اور اس کی نہیں بات کر رہا. یہ نہیں آپ نے فون بھی کیا مجھے, اعظم سواتی کی بات کر. اعظم سواتی کو میں ملا تو مجھے یہ اب خوف ہو گیا, ابھی تو پھر گرفتار ہے وہ, کہ وہ کہیں فوت نہ ہو جائے. میں آپ کو بالکل سیریسلی بات کر رہا ہوں. جیسے نیلسن منڈیلا کو میں ملا تو اس طرح لگا کہ برف کے سل جو ہے نا ٹھنڈا ٹھار, اس سے میں ہاتھ بھائی 27 سال جیل جو ہے کوئی, تو وہ تو ان کو انتقامی کارروائیوں سے روکے اور انہیں کہا بھی ساتھ بیٹھ جائے. میں سمجھتا ہوں یہ بات ہاؤ سون وی ول ہیئر گڈ نیوز فرام یو سر. اچھا آپ نے بالکل صحیح بات کی. اعظم سواتی صاحب سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی جب وہ بیچ میں رہا ہوئے تھے, اور میں نے ان سے بھی کچھ چیزوں کی وضاحت کی کہ کیا چل رہا تھا اور کیا ہے. اور میں نے پچھلے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ میری کافی مسلسل اس سلسلے میں کمیونیکیشن بھی رہی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر عمران خان صاحب نے مجھے خط لکھا تھا پچھلے دنوں کہ سپریم کمانڈر, انہوں نے ارشد شریف کے حوالے سے دوبارہ یاد دہانی کرائی یہ بھی, اور میں نے اچھے ورڈز کے ساتھ اس کو ویری اسٹرانگ اوپینین کے ساتھ میں نے پرائم منسٹر کو بھی بھیجا, منسٹری آف ڈیفنس کو بھی بھیجا, اور اس کے اندر یہ بھی میں نے کہا کہ یہ کمانڈرز آف دی فورسز کو بھی بھیجیں تاکہ یہ جو ساری غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. ان غلط فہمیوں کو, ان چیزوں کو دور نہیں کریں گے تو ایشوز ٹھیک نہیں ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ غیر قانونی کارروائی, میں سمجھتا ہوں دیٹ از ویری امپورٹنٹ, یعنی پاکستان کے قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اچھا اس کا کیا تک بنتا ہے کہ یہ گورنمنٹس جو ہیں کہ آدمی نے واقعہ یہاں کیا, سندھ میں 4 FIR, یار کمال ہے. آپ تصور کریں کہ ایک آدمی کا واقعہ, ارشد شریف کا ادھر سارے میں جناب یہاں ہر جگہ یار. اچھا یہ تو کورٹس کو توجہ دینی چاہیے نا. کورٹس یقیناً, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کورٹ اہتمام کرتی ہے کہ کنٹمپٹ نہ ہو, کورٹ کا آئین اس کو اختیار دیتا ہے. اچھا یقیناً توجہ دیں آپ کنٹمپٹ پر, مگر یہ بھی تو کنٹمپٹ ہے عوام کی کہ بھئی اس کا یہاں واقعہ ہوا 15 جگہ FIR, وہ یہاں رولتا رہے, یعنی اور کچھ نہیں تو یہاں پکڑا جائے, یہاں سے آزاد ہو کورٹ سے تو وہاں پکڑا جائے, اندھیر ہے. تو پاکستان کے اندر ایز آئی ایم میکنگ دس ریسپانسبل اسٹیٹمنٹ, ہو ایور از ڈوئنگ دس مسٹ اسٹاپ. یعنی یہ کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی بندے کو پکڑنا ہے, اچھا جی قانون لاؤ, اب وہ پکڑنا پہلے ہے, انٹینٹ پہلے, قانون بعد میں تلاش ہوتا ہے.
عارف علوی کو جناب دہشت گرد عدالت کے اندر کھڑا کر دیا انہوں نے، قانون ایک دن گیا جی گیا ہے نا دہشت گرد عدالت. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ انصاف کے اعتبار سے بڑا خراب ایٹیٹیوڈ ہے.